حزب اللہ کے ساتھ اسرائیلی ٹروپس کی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ کم از کم 8 فوجی اس کے مارے گئے ہیں۔ حزب اللہ والے جو ہیں وہ مزید فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو کل ایران نے حملے کیے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے ایک وارننگ دی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ رپورٹس یہ ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ رسپانس کب ہوگا، کہاں ہوگا یا کتنا شدید ہوگا۔ یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریس، ان کو بین کر دیا ہے اسرائیل نے کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے ایران والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت نہیں کی۔ تو یہ جو کشیدگی ہے خطے میں، ابھی بھی لوگ واچ کر رہے ہیں کہ اسرائیل رسپونڈ کرے گا تو کیسے کرے گا۔ اسرائیل کا رسپانس ہوگا، یقیناً ہوگا، اور یقیناً امریکی حمایت ان کو اس میں حاصل ہو گیا۔ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آج جو ذکر کیا کہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے دوران، اس میں ہوا کہ بیچ میں ہوا کیا ہے۔ اسرائیل کی ایک اسپیشل فورسز یونٹ ہے، ایگوز یونٹ، گولانی بریگیڈ اور 98 ڈویژن کا حصہ ہے۔ یہ وہی ڈویژن ہے جس نے غزہ کی تباہی میں شرکت کی تھی، انفیکٹ مین ان کی ڈویژن وہی تھی۔ وہ آج داخل ہوئے لبنانی سرزمین پر۔ ادیسے کے نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں حزب اللہ نے ان کو ایمبوش کیا۔ تو پہلے تو اسرائیل نے مانا کہ نہیں، ہمارے ایک بندہ وہاں پر ہلاک ہوا ہے، پھر 4 پر آئے ہیں، اب وہ 8 پر آ گئے ہیں، اور آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انڈر فائر ان کی ہیلی کاپٹر ایویکویشن ہوئی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ 24 مقامات پر انہوں نے اسرائیلی فوج کا سامنا کیا ہے۔ ان کا جو ویپن آف چوائس ہے وہ ہے اینٹی ٹینک میسائلز، بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مرون الراس کے علاقے میں 4 اور اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا اور 3 مرکاواز کو تباہ کیا ہے۔ حزب اللہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 80 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ جو وہاں سے جو ابھی تک مجھے رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہیں کہ نمبر یقیناً کئی درجن میں ہے، لیکن اسرائیل اپنی کیجولٹیز چھپا رہا ہے۔ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل ابھی اپنی اسپیشل فورسز، یہ ان کی اسپیشل فورسز ہیں، یہ کنونشنل ٹروپس نہیں ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کا لیول اور بہت اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ پچھلے سال میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی آسمان میں تو شیر ہیں، ٹھیک ہے، وہ فضائی بمباری کر سکتے ہیں، وہ بچوں اور سویلینز کا قتل کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر ان کی وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں جو ہم دہائیوں سے سنتے آ رہے تھے۔ یقیناً خطے کی سب سے پاورفل آرمی ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ سال ہو گیا وہ ابھی تک حماس کو تباہ نہیں کر سکے۔ تو حزب اللہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اور جو حزب اللہ کی جو رضوان اسپیشل فورسز ہیں وہ ابھی تک حرکت میں نہیں آئیں۔ یہ کنونشنل حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں، یہ ابھی ان کی صرف کارروائیاں چل رہی ہیں۔